إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب وما بينهما لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا صدق الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزو، اللہ تعالیٰ نے ہم کو کامل کتاب سے نوازا ہے۔ کتاب ہماری جو ہے، اس کے بعد اب کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنے ضروری مسائل تھے اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بیان فرما دیا اور اس کی تشریح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دی۔ اللہ تو کامل ہے ہی ہے، کتاب بھی کامل، نبی بھی کامل، اب کیسے کسر اٹھا رہے؟ بعض علماء نے لکھا ہے، بلکہ حدیثیں ہیں، کوئی شخص کتاب اللہ پر اور سنت رسول اللہ پر کوئی زیادتی کرتا ہے تو گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خائن سمجھتا ہے کہ اللہ نے تو سب کچھ ان کو سکھا دیا تھا، اس کے باوجود اس نے زیادتی کیا تو گویا کہ اپنے کمال میں نقص پیدا کر دیا۔ اس بنا پر میرے دوستوں، بزرگوں، ہم کو آپ کو بہت محتاط ہونا چاہیے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اس زمانے میں جو چاہتا ہے کہ گزرتا ہے، نہیں سمجھتا کہ اللہ کے مرضی کے خلاف ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف ہے، کچھ نہیں، اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ جیسے عام بات ہوتی رہتی ہے، ہر شخص اپنی رائے دیتا رہتا ہے، اسی طریقے سے دین کے بارے میں بھی اس طرح کا سلسلہ ہے۔ آیتوں کے بارے میں بھی کہنا شروع کر دیا، یہ آیت کا مطلب یہ ہے، کچھ نہیں جانتا، اردو بھی نہیں جانتا، لیکن آیتوں کے بارے میں بھی رائے رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے حدیثوں کے بارے میں رائے رکھتا ہے۔ جن لوگوں نے بخاری پڑھایا 20 سال سے پڑھا رہے ہیں، 30 سال سے، تو بخاری کے علوم ان پر تو منکشف نہیں ہوئے، آپ کو منکشف ہو گئے۔ دوستو، بزرگوں، محنت کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کھولتا ہے۔ محنت جب کی جاتی ہے تو علم بھی اللہ کھولتا ہے، بغیر محنت کی علم بھی اللہ تعالیٰ نہیں کھولتا۔ کھیت کی خوب ہوتی ہے، جتائی ہوتی ہے، بوائی ہوتی ہے، آب پاشی ہوتی ہے، تب بیج نکلتی ہے کہ نہیں؟ اگر آپ کھیت میں ڈال دیں بیج، اس کے اوپر کے گھاس پھوس نہ نکالیں، اینٹ پتھر نہ نکالیں، اوپر آئے گا پھوا؟ نہیں آئے گا۔ اس میں بھی محنت کی جاتی ہے، تب وہ پھر باہر آتے ہیں، تب کھیتی بڑھتی ہے، لہلہاتی ہے۔ اسی طریقے سے کتاب و سنت میں جب وہ محنت کرتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ علوم کو منکشف کرتے ہیں۔ تم کیا جانو، تو نہ دیدی گہے سلیمانہ تیرے شراسی زمان مرغانہ۔ جب تم نے سلیمان علیہ السلام کو دیکھا ہی نہیں تو چڑیوں کی آواز تم کیسے سمجھو گے؟ وہ تو سمجھتے تھے، سلیمان علیہ السلام سے سمجھتے تھے، حل بھی دیتے۔ جب حضور نے کہا ارے جلدی اپنے سوراخوں میں چلے جا، نے سلیمان کا لشکر آیا تھا، تم کو راؤ ڈالے گا، کہا ہے سلیمان صاحب سمجھ گئے، کہا مجھ کو تم ایسی بات کہتی ہو، کیا میں راؤ ڈالوں گا؟ میں ظالم ہوں؟ مجھے چھوٹے سے کہا میں ظالم ہوں، میں راؤ ڈالوں گا؟
کہا آپ کو نہیں معلوم؟ میں نے کہا کہ وہم لا یشعرون کر رہے ہیں، وہ جانتے نہ ہو، بس چپ ہو گئے. یعنی وہ انجانے میں روک سکتے ہیں، معلوم ہوا کہ انجانے میں خاموش ہو گئے. تو سلیمان علیہ السلام تو سمجھتے تھے، ان کا جواب دیتے تھے، ہم نے تو نہیں دیا. جب ہم اس گلی میں گئے ہی نہیں تو ہم کو کیا معلوم؟ تفسیر کے بھی آداب ہیں، قواعد ہیں، فقہ کے آداب ہیں، اختصاص سے افتاء کیا جاتا ہے، تخصص اس کے بھی کوئی آداب ہیں. جب آدمی سیکھتا ہے تب فتویٰ دیتا ہے، یہی جو چاہے فتویٰ دے دے، اس کے آداب ہیں. ڈرو، اصل مفتی اللہ تعالیٰ ہے، اصل فتویٰ دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اس کے تبعیت میں آدمی فتویٰ دیتا ہے تو تبعیت میں وہی فتویٰ دے سکتا ہے ان کے مزاج کو جانتا ہو، بغیر مزاج کو جانے ہوئے نہیں فتویٰ دے سکتا. اس بنا پر افتاء کا کام بھی سیکھا جاتا ہے. میرے دوست سے تفسیر ہے، حدیث ہے، یہ سیکھا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، تو انہوں نے جو بیان کیا اب اس میں حرف رکھنے کی آپ کو گنجائش نہیں ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں، حرف رکھنے کی آپ کو گنجائش نہیں ہے. بس ان میں پڑھنے پڑھانے میں آدمی رہتا ہے تو بہت سے اللہ تعالیٰ مسائل منکشف فرما دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو کتاب اللہ دیا، اس کو سمجھو، اٹکل پسند نہ کہو. حدیثیں دیا ہے، اس کو سمجھو کیا مطلب ہے، ادھر ادھر کی بات نہ کرو. اسی کو میں نے پڑھا، تو لذیذی کہے سلیمانہ یہ شناسی زبان مروہارا. جب تم سلیمان السلام کو دیکھے ہی نہیں تو کیا سمجھو؟ اس بنا پر اس کے لیے پڑھنے کی محنت آپ ہے. بہت وقت سب کو رہتا ہے، دین کی باتیں سن سکتا ہے، سمجھ بھی سکتا ہے مولانا. ایسا نہیں ہے کہ کسی کو موقع نہ ہو. قرآن بھی سمجھ سکتا ہے، حدیث بھی سمجھ سکتا ہے اور دین بھی سمجھ سکتا ہے، لیکن کس کو موقع ہے؟ مسائل تو جانتے ہی نہیں. جب تک مسائل ہم نہیں جانیں گے اس وقت اللہ کی رضا کیسے سمجھیں گے؟ کیسی نیت کی جاتی ہے، کب سجدہ سہو ہوتا ہے، جب ہم جانیں گے تب تو نماز صحیح پڑھیں گے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو دین دیا، کامل دیا، نبی دیا، کامل دیا، اس بنا پر ان کے کمال کو سمجھنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے. کچھ محنت کیجیے گا، کچھ وقت دیجیے گا، علماء کو کچھ وقت دیجیے گا، ان کی خدمت میں جائے گا، تب علم دین آپ کو سمجھ میں آئے گا، مسائل دین سمجھ میں آئیں گے. ورنہ سجدہ سہو کے مسائل بھی کوئی نہیں جانتا. بہرحال میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین کامل دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تم کو دین کامل ہم نے دیا ہے، لیکن سمجھیے یہ وقت کامل کی ضرورت ہے، محنت کامل. یہ تو عام ہے، اللہ تعالیٰ نے کلیہ بتا دیا کہ دین کامل ہم نے دیا. یہ آپ کو نفع کم ہوگا جب اس کو سمجھیے گا تب تو نفع ہوگا، اس کو سنیے گا تب تو نفع ہوگا. اور اپنے رائے سے بات کیجیے گا کوئی آپ کو ثواب نہیں ملے گا. اس بنا پر اللہ تعالیٰ کا دین یہ قابل اعتنا ہے، جس کی طرف توجہ کرنی چاہیے. حدیثیں ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے. اسی مدرسے کے لیے نہیں ہے، وہ عام لوگوں کے لیے بھی وہ حدیثیں ہیں. ان کو سمجھنے سے ایمان میں تازگی آئے گی، ایمان میں زیادتی آئے گی، ایمان میں بہت ہی ترقی ہوگی، اور پھر آدمی طریق میں بھی ترقی کر جائے گا، دین میں بھی ترقی کر جائے گا. اس بنا پر میرے دوستو، اللہ نے کتاب اور سنت ہم کو دیا ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترکت فیکم شیئین یا امرین، کتاب اللہ و سنتی. میں نے تمہیں دو چیزیں چھوڑا، اللہ کی کتاب کو اور اپنی سنت کو. اگر ان کو مضبوطی سے ان تمسکتم بہما، اگر ان کو مضبوطی سے پکڑو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. ہمارے حضرت ماں ترجمہ کہتے تھے پریشان نہیں ہوگے، حیران نہیں ہوگے. اس بنا پر ان چیزوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، کچھ وقت نکالنے کی ضرورت ہے. میرے دوستوں بزرگوں، اللہ کا شکر ہے کہ علماء بہت ہو گئے ہیں،
کام بھی کر رہے ہیں، خوشی کی بات ہے۔ 10-20 سال پہلے تو کچھ اس کا توجہ ہی نہیں تھی، اب طرح طرح کے ادارے بھی کھل رہے ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں، اس سے انشاءاللہ العزیز علم دین کی ترقی ہوگی، بلکہ انشاءاللہ عمل دین کی بھی ترقی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا ہے، مضبوطی سے پکڑو، رسوخ اس کے اندر پیدا کرو۔ اگر ہمیں ایسا کریں گے تو اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ تو میں نے یہ سورہ جو پڑھی ہے مختصر بیان کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی سورہ ہے، اس میں اللہ نے سب کچھ بیان فرما دیا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی کہ تمام انسان گھاٹے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو قسم کھا کے فرما رہے ہیں تو جس چیز سے قسم کھا رہے ہیں اس کی بھی اہمیت معلوم ہوئی۔ بالعصر قسم ہے زمانے کی، اللہ تعالیٰ نے جب زمانے کی قسم کھائی ہے تو میرے دوستو بزرگوں، زمانے کی اہمیت ہے، بہت اہمیت ہے۔ زمانہ ملتا ہے تبھی تو آپ عمل کرتے ہیں۔ جیسے مسجد ہے، یہ جگہ ملی، اس کو ظرف مکان کہتے ہیں، تبھی تو آپ بیٹھے ہیں۔ اور اگر وقت نہ ملتا تو کوئی کہیں رہتا، یہاں کوئی جمع ہو سکتا تھا۔ بہت سے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو اسپتال میں ہوں گے، نہیں ملا، وقت نہیں ملا، یہ ہوتا ہے، بیان ہو رہا ہے سب کچھ، لیکن ان کو موقع ہی نہیں، ان کو اللہ نے وقت ہی نہیں دیا۔ تو جس طریقے سے مکان کا ملنا اللہ کی نعمت ہے، ادھر زمان کا ملنا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ وقت مل جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سوال کیا، اچھا بتاؤ تم لوگ موت کو کتنا قریب سمجھتے ہو؟ صحابی نے کیا، یا رسول اللہ، ایک نماز ہم جب پڑھ لیتے ہیں تو دوسری نماز کی توقع نہیں رہتے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابھی تم دیر سے سمجھتے ہو، ایک سلام پھیرو تو دوسرے سلام کی توقع نہ رکھو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ جیسا کچھ شاہ ولی اللہ صاحب مہدی دہلوی نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی بحث کو مکمل کیا ہے، شرک کی بحث کو مکمل کیا ہے، آیات اللہ آلاء اللہ کو مکمل کیا کہ یہ حوادث پیدا ہوئے، ابراہیم السلام بیان کیا، موسیٰ علیہ السلام بیان کیا، یہ نعمتیں اللہ نے دیا، یہ عذاب آئے، سب بیان کیا ہے۔ لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بحثوں کو تو مکمل کیا ہی، موت اور ماں بعد میں موت کی بحث کو بھی مکمل کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نبی نے مکمل نہیں کیا تھا۔ توحید اور شرک کی بحث جو کیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اور موسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو شریک ہیں، مگر موت کی بحث میں صرف تنہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آخری نبی ہیں، اس بنا پہ اس پر اپنی رسالت کو گویا یہ ختم کر دیا۔ موت اور موت بعد میں موت آتا ہے روایتوں میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استنجے سے باہر تشریف لائے، استنجا خانے سے باہر، اور فوراً آپ نے تیمم کر لیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پانی تو موجود ہے، وہاں آپ نے نہیں وضو کیا، یہاں تیمم کر لیا۔ کہا، فرمایا کہ مجھے امید نہیں تھی کہ میں پانی تک پہنچ سکوں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا، وہ قال تھا، یہ حال تھا۔ صحابہ نے بھی اس کو لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یقال یومن، یقال کل یومن، یقال کل یومن مات فلان و فلان، مات فلان و فلان، یقال یومن مات عمر۔ یہ مراقبہ تو ہے، ہر دن آتے روز ہی ہم لوگ دیکھتے ہیں، اخبار ہے، ریڈیو سنتے ہی رہتے ہیں، پڑا مر گیا، پڑا مر گیا۔ اس وقت حضرت عمر کا یہ قول ہے، یقال کل یومن مات فلان و فلان، کہا جاتا ہے کہ ہر دن کہا جاتا ہے کہ فلاں مر گیا، فلاں مر گیا۔ یقال یومن مات عمر، ایک دن کہا جائے گا کہ عمر بھی مر گیا۔ معلوم ہوا کہ حضرات موت کا مراقبہ ہی کرتے تھے۔ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ صحابہ نے اس طریقے کو اختیار کیا۔ یہ بدعت نہیں ہے، موت کا مراقبہ بدعت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کا مراقبہ فرماتے تھے، حضرت صدیق فرماتے تھے،
آتا ہے روایتوں میں ہے کہ تنہائی میں اپنے زبان کو پکڑتے تھے اور کہتے تھے اس نے ہم کو ہلاکت تک پہنچا دیا. اب دو خلفاء راشدین میں کے دو عام وہ یہ کر رہے ہیں. ان کو اپنی اصلاح کی فکر تھی. موت کو یاد کرتے تھے, قیامت کو یاد کرتے تھے. جب زبان نے ہلاک کیا, یہاں تو نہیں نے ہلاک کیا, وہ تو قیامت کے اعتبار سے کہہ رہے تھے کہ ہلاک کیا. معلوم ہوا کہ یہ ہمارا طریقہ بھی یہی ہونا چاہیے جو ہمارے انبیاء کا رہا, صحابہ کرام کا رہا, اولیاء اللہ کا رہا. ہم نے تو دیکھا ہے بزرگوں کے ساتھ زیادہ رہے, کتنا ڈرتے تھے حضرات, کس قدر آخرت کی فکر میں سے لرزہ رہتے تھے. ہمارے خود ماشاء اللہ تک ہم نے دیکھا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو بھی یہ کیفیت پیدا فرمائے. دوستو, مرنا اور جینا بھی لگا ہوا ہے اور موت و حیات بھی ہے, اور یہ میرے دوستوں صحت اور مرض بھی ہے لگا ہی ہوا. کتنے لوگ آئے ابھی فلاں بیماری ہے فلاں بیماری ہے, اللہ کی تقدیری چیز ہے, یہ تو ہوتا ہی رہے گا. ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی ہمیں اطاعت کرتے ہیں, کتنا انقیاد کرتے ہیں. ہمارے مشائخ نے اصلاح کی فکر رکھی ہے. فرمایا کہ لو لے گئے, حسن بصری کا واقعہ ہے, عالمر چراغ کی لو پر انگلی لے گئے, وہ جلنے لگی, ہٹا لیا اور فرمایا اے نفس, جب تم اتنی سوزش کو برداشت نہیں کر سکتے تو جہنم کی سوزش کو کیسے برداشت کرو گے؟ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. دیکھیے صحابہ کی سیرت میں یہ سب آئے گی نہیں. یہ نہیں کہ کوئی خوشی ہنسی کا آواز ہو. آواز کا مطلب یہ سزا رفاعی فرماتے ہیں کہ معاذ نام ہے اس کا کہ مخاطبین میں جو برائیاں ہوں اس کو بیان کرو اور اس کا علاج بیان کرو. آج عام طور سے غفلت ہے, آخرت کی طرف سے غفلت ہے. نہ وعدہ خلافی میں کا ڈر ہے, نہ خیانت کا ڈر ہے, نہ کسی کو برا برا کہنے میں کچھ نہیں. بس جو زبان میں آئے کہا. وعدہ کا خلافت تو بہت ہی, وعدہ خلافی تو عام ہوتی جا رہی ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت النفاق ثلاث, اذا تکلم کذب واذا نطق, جب وہ بات کرے تو جھوٹ کرے, وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ. یہ تین چیزیں خاص علامت ہے. جب بات کرے تو جھوٹ کہے, جب بات کرے تو جھوٹ, جب وعدہ کرے تو خلاف کرے, جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. دوستو یہ ہے کہ نہیں ہے؟ کتنی چیزیں دن رات ہم لوگ تو سابقہ ہی یہی ہے, بولتے ہی رہتے ہیں, لوگ کہتے ہی رہتے ہیں. وعدہ کا کوئی پاس و لحاظ نہیں, امانت کا کوئی پاس و لحاظ نہیں. ماشاء اللہ صاحب جب تشریف لائے, حضرت تھانوی نے بھیجا کہ جا کے اپنے وطن میں کام کرو. چنانچہ آئے تھے, یہی حدیثیں پڑھنا شروع کیا اور اسی حدیث کی تفسیر دارالعلوم دیوبند میں بھی کیا. علامہ کو لکھا کہ ان حدیثوں کو بیان کیجیے. دوستو بزرگ, اپنی اصلاح کی فکر ہم کو آپ کو سب کو کرنی ہے. یہ جو وقت مل رہا ہے غنیمت ہے. خیر و قرائے فلاں وغنیمت شمار عمر, خیر قرائے فلاں وغنیمت شمار عمر, لا پیش سر کی بانگ برائے فلاں نماز. فلاں نہیں رہا, جیسے حضرت عمر کا وہی شیخ سعدی کا یہ ہے. خیر قرائے فلاں وغنیمت شمار عمر, لا پیش سر کی بانگ برائے فلاں نماز. اے فلاں, ہر شخص مخاطب ہے, خیر کرو اس سے پہلے کہ یہ خبر آئے کہ تم مر گئے. خیر قرائے فلاں وغنیمت شمار عمر, سب کے لیے مر صاحب. جتنا ہم موت کو یاد کریں گے اتنی اللہ کی طرف سے کوئی خوف بھی آئے گا, دل میں بیداری بھی آئے گی. اور جب موت کا خوف نہیں, کوئی ٹھیک نہیں کب کیا ہو جائے. اس بنا پر ان چیزوں کا استعداد بہت ضروری ہے. اللہ ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے. تو ہمارے بزرگوں نے ان چیزوں کا احترام کیا ہے, انتظام کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو آرزی پر پہنچایا ہے. بہرحال میں یہ کہتا ہوں یہ حدیثیں ہیں پڑھنے لائق ہیں تاکہ اپنی حالت بدلے, اللہ سے ہم قریب ہوں. آتا ہے روایتوں میں کہ 20 یا 25
کا خود بخاری وغیرہ نے لکھا ہے کہ اتنے صحابہ تھے جو اپنے اوپر نفاق سے ڈرتے تھے. حضرت حذیفہ جو رازدار تھے ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بتلاؤ میرے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نفاق کی تہمت لگاتے تھے. حضور اتنا بڑا صحابی حضرت عمر خلفائے راشدین میں سے، لیکن اپنے متعلق یہ تعلیمات ہیں ہمارے درمیان میں آنی چاہیے. جیسے ادب کی تعلیم، بہت سی چیزیں ہیں ٹھیک ہے وہ جتنا بھی ہو، لیکن یہ تعلیم بھی ہونی چاہیے. میں نے کہا شاید محتم صاحب ہوں بھی نے کہا میں نے وہاں کہ نحو کی غلطی سے خطأ لفظی ہوتی ہے اور تصوف کی غلطی سے خطأ قلبی ہوتی ہے. نحو کی غلطی سے کیا ہے؟ ضرب زیدن امرود کہہ دے گا، مانو کیا کہہ دے گا؟ اکرک کا مثال ہے کہ امرود نے کھا لیا زید کو، یہ نحو کی غلطی ہوئی کہ نہیں؟ نصب و رفع. تو میں نے ویسی زبان سے کہا، لیکن بہت لوگوں نے پسند کیا، بہت زیادہ آدمی رہتے ہیں جانتے ہیں، اللہ کا شکر ہے. میں نے کہا کہ نحو کی غلطی سے خطأ لفظی ہوگی اور تصوف کی غلطی سے خطأ قلبی ہوگی، اس کو بھی بچانے کی ضرورت ہے. جیسے خطأ لفظی سے بچنے کی ضرورت ہے، سے خطأ قلبی سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. اس بنا پر ان چیزوں کا استحضار دین میں ہماری یہ چیزیں ہیں تو اس کو پیش نظر رکھنا ہے تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو. چنانچہ ایک صحابی آئے، ان سے اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت من نجات، یا رسول اللہ نجات کس چیز میں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نجات کس چیز میں ہے؟ فرمایا بہت عمدہ، املک علیک لسانک، املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک. فوراً جواب دیا، دیر نہیں فرمایا، فوراً. سوچنے کی بات نہیں ہے، وہ تو وہی سب مدون کیے ہوئے ہیں، ان کو کیا ہے املک علیک لسانک، اپنے زبان کو قابو میں رکھو. پہلی چیز نجات کی ہے، زبان کو قابو میں رکھو، آزاد نہیں ہو، جو چاہے مسئلہ بتلا دو، جو چاہے عقیدہ رکھو، جو چاہے اخلاق اختیار کرو، کچھ نہیں ہے، سب کے متعلق بات پوچھو گی. فرمایا املک علیک لسانک، اپنے لسان پر قابو رکھو. زبان کرسی پر بیٹھو تو اور زیادہ قابو میں رکھو، آن کی شر باتیں نہ کرو. یہ کرسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرسی ہے. جو شخص ان پر بیٹھ کے بات کرتا ہے وہ وراثتاً کرتا ہے، نیابتاً کرتا ہے، اصالتاً نہیں کرتا. اس بنا پر اس کو نبی کی منشا کو دیکھنا ہوگا کہ ہم کس کے نائب ہیں. نظریات جو حکومت کے، اس کے وزیر جو چاہے کر سکتے ہیں، جا کے دوسرے ملک میں نہیں کر سکتا، اس کے نظریات کے تابع رہ کر کے کہنا ہوگا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریات کے تابع ہو کر کے بولنا ہوگا. ہر کی بجائے نشست وہ مردمہ بغیر متوجہ شدن اورا ہما بات کر کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کرتا. جو شخص کسی منصب پر بیٹھا، شیخوخت یا اور کسی سے تعلیم یا وعظ، یہ سب سے منصب ہے، اس کو وہی کرنا چاہیے جو انبیاء نے کیا. اس بنا پر ہر بات اس چیز کا لحاظ، کوئی بات ایسی نہ ہو جو شان نبوی کے خلاف ہو، شان الہی کے خلاف ہو. اپنی اصلاح کی ہم کو، آپ کو، سب کو فکر ہے. املک علیک لسانک ولیسعک بیتک، بیت تمہارا گھر تو پک کشادہ ہونا چاہیے. گھر میں رہو، سڑکوں کنارے نہ بیٹھو. اس کے حقوق ہیں، اس کو تو پورا نہیں کر پائے ہوئے. گھر میں رہو گے، اپنے بچوں کی کچھ نہ کچھ تربیت کرو گے، جھوٹ سے بچو گے، لغو سے بچو گے، بیوی بچوں کے ساتھ ان سے تم کو ہوگا. اور تیسری چیز کیا ہے وقت کے علی خطیئتک، اپنے خطیہ پر رویا کرو. کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے ایسی ایسی باتیں سامنے رکھ دی ہیں کہ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ ہم کو طریق نہیں معلوم، راستہ نہیں معلوم. مواد
وفق عملك لسانك وليسعك بیتک وقت علی خطیئت، میں خطیہ پر رویا کرو۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین کامل دیا ہے، اس کے حق کو ادا کرنے کی کوشش ہم کریں۔ دین حق کامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عقائد بھی مکمل ہے، اعمال بھی مکمل ہے، اخلاق بھی مکمل ہے، آداب بھی مکمل ہے، معاشرت کی معاملات سب مکمل ہے، کوئی اس کے اندر کسر نہیں ہے۔ عقائد کی پوری بحث اللہ نے کر دیا ہے، انبیاء نے اس کی تشریح کی ہے۔ عبادت کی پوری بحث، نماز اس طرح پڑھو، روزہ اس طرح رکھو، ہے کہ نہیں؟ معاشرت، آداب المعاشرت کی پوری تعلیم سورہ حجرات وغیرہ میں موجود ہے۔ اس طرح معاملات ہیں، سب چیزوں کی تفصیل ہے، ہم کو جاننے کی پہچاننے کی ضرورت ہے، خاص طور سے علماء کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اپنے عوام کو آداب شرعیہ سے آگاہ کریں، معاملات کی اہمیت بتلائیں، بد اخلاقی کی مذمت بیان کریں۔ آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، جس کے دل میں رائی کے برابر تکبر اور شرم، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ حدیث ہے، مشکات کی حدیث ہے۔ حسد ایسی بیماری ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے، ویسی حسد نیکیوں کو کھا دیتے۔ یہ سمجھائی گئی تب تو اتفاق سے ہم لوگ تھے، ہم بیان کر رہے تھے وہاں سیدھی سارے بڑی یہاں پہ میں نے کہا حضرت یہ بھی تو مشکاتی کی حدیث ہے۔ میں نے کہا ان کو حضرت یہ بھی تو مشکات کی حدیث ہے، صرف آمین بالجہر کی اور رفیع دین کی حدیث ہے نہیں، یہ بھی اخلاقیات کی حدیث ہے۔ رقاق اس کو کہا جاتا ہے، رقاق رقت پیدا کرنے والی حدیث ہے۔ اس کو بھی پڑھنے پڑھانے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب لوگ کرے، یہ نہیں کہ میں اچھا ہوں، لیکن دل یہ چاہتا ہے یہ باتیں بھی عوام کے کانوں میں پڑیں، ذہن میں آئیں کہ ہم کو یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، ہم کو جانا ہے، سب چھوڑ کے جانا ہے۔ اچھا خود ہم دیکھ رہے ہیں کتنی آرزویں چھوڑ کر کے عورت چلی جاتی ہے، مرد چلے جاتے ہیں۔ آرزویں یہ بنوائیں گے، یہ بنوائیں گے، یہ کرنا ہے، اس سے یہ بدلا، وہ بدلا لینا ہے، یہ کرنا ہے، سب چھوڑ جائے گا۔ ایک عورت تھی، پورے گھر کا اس سے عمارت بنوایا۔ ہم نے کہا یا اللہ، دن رات محنت کرتی ہے، میں سمجھتا ہوں جس دن ابتدا تھا اسی دن مر گئی، ختم۔ یہ دنیا، یہ دنیا فریب۔ اس بنا پر میرے دوستوں بزرگوں، یہ صورت بہت ہی جامع ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ زمانے کی کتنی قدر ہے۔ رمضان شریف کے جو روزہ نہیں رکھتے، قضا کرتے ہیں اس کی، بھائی قضا تو تم نے کیا ہے، لیکن وقت کہاں لے آ سکتے ہو؟ وقت نہیں لے آتے۔ رمضان کا جو وقت ہے اس کی جو اہمیت ہے وہ شوال کے دن کی حیثیت نہیں ہے۔ والعصر، اس وجہ سے زمانے کی قدر بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر کے زمانے کی قدر پہنچا دیا ہے، جو اپنے ایک ایک لمحے کی۔ شاہ عبد الغنی صاحب، شاہ غلام علی صاحب نقش بندی زبردست بزرگ ہیں بہت۔ آج ترکی کو حکومت انہی کی اس پر چل رہی ہے، ترکی کو حکومت تو انہی کے سلسلے والے چلا رہے ہیں۔ وہ جو بادشاہ ہے وہ مرید ہے ان کے سلسلے میں، علامہ شامی وغیرہ بھی مرید ہے۔ لیکن کیا حال تھا، ایک شخص گیا ان کے گھر، بیٹھ گیا کچھ دیر تک، اٹھتا ہی نہیں تھا، بس لے آئے رجسٹری کے جتنے کاغذات تھے سب جا کے وہ گھر کے رکھ دیا۔ کہا حضرت یہ کیا؟ کہا اتنی دیر سے تم بیٹھے ہو، ہمارا بہت ضائع ہو رہا ہے، تو میں نے سب گھر کے جیسے کاغذات دے دیں اور ہم نکل جائیں۔ یہ کیا اتنا دنیا سے بے تعلق، جائز تعلق رکھنے کی اجازت کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس میں اتنا انہماک، اجملوا فی طلب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب میں اجمال اختیار کرو۔ اجمال کا مطلب اختصار ہے۔ ہمارے بزرگوں نے بھی کیا ہے، کچھ کر کے دکھایا بھی ہے۔ اس بنا پر ہم انہی کے متبع ہیں، انہی سے علم حاصل کر رہے ہیں، انہی کی ترقی پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دنیا سے جتنا تعلق کم ہو
اتنی اچھا. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. رسولوں کو حکم ہو رہا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسولوں طیبات کو کھاؤ، عمل صالح کرو. ان کو بھی حکم ہوا عمل صالح کا. ہم لوگوں کو تو کہا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اے لوگوں حلال طیب کھاؤ اور کھا کر کے خطوات شیطان پر نہ چلو. اللہ تعالیٰ نے فرق کر دیا دونوں میں. نبی کہا وعملوا صالح، صرف عمل صالح کرو، لیکن ہم لوگوں کو یہ نہیں کہا عمل صالح کرو. کہا کھا پی کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرو. ہے نا. بہرحال ہم کو بھی وہی حکم ہے، نبی کو بھی حکم ہے. من اکل طیبا وعمل فی سنت وعمل الناس بوائقہ دخل الجنہ. جس نے طیب کھانا کھایا، بہت زبردست حدیث. من اکل طیبا، جس نے طیب مال کھایا اور سنت کے مطابق عمل کیا اور لوگوں کو اپنی اذیت دینے والی چیزوں سے بچایا، دخل جنت، جنت میں داخل ہو جائے گا. جنت کو اللہ نے بیان کیا تو جنت کے اعمال کو بھی بیان کیا. دوزخ کو اس سے ڈرایا تو ایسے اعمال کو بتایا کہ اسے کرنے سے دوزخ میں جائے گا. اس بنا پر ان چیزوں کا خیال ہم سبھی لوگوں کا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق دے. آپ حضرات کی یہ سورت چھوٹی سی تو ہے لیکن اس کی بڑی تشریح ہو سکتی ہے. میں اس کو ترک کرتا ہوں، صرف اتنا کہتا ہوں کہ آتا ہے روایتوں میں کہ صحابہ کرام ایک دوسرے جب ملتے تھے تو اس سورت کی وصیت کرتے تھے، سورت ہی پڑھتے تھے. اور حضرت امام شافعی نے فرمایا ہے کہ اگر قرآن میں یہی ایک سورہ رہتی چھوٹی سی تو اصلاح کے لیے، عمل کے لیے کافی تھی. اتنی اہمیت اس سورہ کی ہے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو دعا بھی کرنا چاہے. بنیادی بات یہی ہے کہ جہاں تو ہو سکے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا انتظار کرے اور جن چیزوں سے منع کیا اسے اجتناب کرے. کیونکہ معمولی چیز کے گناہ کے کرنے سے اللہ تعالیٰ کے جہنم میں ڈالنے کوئی ان کا ہاتھ روک نہیں سکتا. حدیثوں میں آتا ہے کہ جو چیز جنت سے قریب کرنے والی تھی، جنت کے، اس کا میں نے حکم دے دیا، اور جو جنت سے دور کرنے والی چیز تھی اسے میں نے منع کر دیا. حدیث موجود ہے. اس بنا پر میں بس کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی اللہ تعالیٰ وہ اعمال صالحہ کی توفیق. جہاں تو اس کے دوسروں کو پہنچانے کی بھی ترغیب دینی چاہیے. خاص طور سے اپنے بچوں کو تعلیم دینی دینے کی فکر ہونی چاہیے. بے راہ رمی ہو رہی ہے. لڑکے مرتد تک ہو رہے ہیں، مرتد تک ہو رہے ہیں. دینداروں کے گھر کے لڑکے مرتد ہو رہے ہیں. ہزار کی تعداد بھوپال وغیرہ میں جو شکیلی ہمارے کون ہو گئے ہیں. کیا وہ نہیں جانتے؟ گھر والے نہیں جانتے کیا مرتد؟ بمبئی کے مسجدوں میں مجھے معلوم ہوا کہ ایک جماعت، یہ جماعت ہے، وہ جماعت ہے، ایک شکیلی جماعت بھی رہتی ہے. اب مجھے بیان کرنا ہے تو مجھے تردد ہے کہ وہ لوگ بھی آپس میں مزاحمت نہ ہو جائے. شکیلی لوگ، کیا بات، لڑکوں کی طرف سے ہم کو غفلت ہے. کس سے مل رہا ہے، کس سے جا رہا ہے، کون سی کتابیں دیکھ رہا ہے، کن لوگوں کا اثر. آپ کا ایسی سختی ہے کہ گھر میں انتشار ہو گیا ہے. اس بنا پر اپنی حفاظت. اعملوا بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ ومروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی ذالک وقاۃ لہم ولکم من النار. کتنی زبردست حدیث. مولانا ایک شامی عالم نے اس کو لکھا ہے، جس کا عام طور سے مشہور بھی نہیں ہے. اعملوا بطاعت اللہ، کتنا عمدہ یہ حضور کا جملہ ہے. حدیث ہے، وعظ آتا ہے، اشعار سے زیادہ اس میں مزہ آتا ہے مولانا. اعملوا، کیونکہ وہی سے ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اعملوا بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ. کوئی کہہ نہیں سکتا نبی کے علاوہ. یہ بدماش لوگ کہہ رہے ہیں، بدماش یہ کہہ سکتے ہیں. اعملوا بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ ومروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی ذالک وقاۃ لہم ولکم من النار. جہنم سے نجات کا یہی ذریعہ ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو
ان احادیث مبارک پر عمل کی توفیق دے، بلکہ اس کو یاد کرنے کی توفیق دے، اپنے بچوں کو یاد کرانے کی توفیق دے۔ بہت سی چیزیں بچے یاد کرتے ہیں، اتنا بڑا بستہ لے آتے ہیں، سب خوب یاد کرتے ہیں، لیکن ایک حدیث یاد نہیں، دعائیں تو یاد نہیں، بزرگوں کے اقوال و ارشادات یاد نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، اور اپنی اصلاح کی بھی اللہ ہم کو فکر دے، اپنے بال بچوں کی، اپنے پڑوسیوں کی بہت ضروری ہے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، نجات پانے کے لیے یہ بھی ہے کہ خود عمل کرو، ایمان و عمل صالح، اور اپنے دوسروں کی بھی فکر رکھو، اچھی باتوں کو ان کو حکم کرو، امر تاکیدی، تواصی مانے امر تاکیدی، تاکید سے عمل کرو، اور بری باتوں سے بچنے کا بھی حکم کرو۔ یہ پوری سورہ کا خلاصہ ہے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو اس سورہ کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا بھی کر دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم بارک لنا فی اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذریاتنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اللہم اصلح لی فی ذریتی، اے اللہ ہمارے ذریت کی اصلاح فرمائیے۔ ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم مسلم ہیں، ہم جب اپنی اصلاح نہیں کر سکتے تو ہم ذریت کی کیا کریں گے؟ آپ کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، اے اللہ ہماری بھی اصلاح فرما دیجیے، اور ہمارے بچوں کی اصلاح فرما دیجیے، سارے عالم کی اصلاح فرما دیجیے، تاکہ آپ کی رضا اور خوشنودی سے مشرف ہوں، کہنے کو ہم مسلمان ہوں، اور ایسے اعمال جو کرتے ہیں جو اللہ کے رضا کا اور اللہ کے رضا کے خلاف ناراضگی کا ذریعہ ہو، کتنی بڑی تہمت، کتنی بڑی افسوس کی بات ہے۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے اپنی اصلاح کے لیے بھی، اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے، سارے مومنین کے لیے، اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ امت کے حق میں ان تمام دعاؤں کو ہمارے قبول فرمائیے، امت کو اللہ تعالیٰ اطمینان سکون عطا فرمائے، ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ یا اللہ ہماری زندگی بھی اللہ تعالیٰ شریعت کے مطابق ہو، ہمارا مرنا بھی شریعت کے مطابق ہو، اللہ کی رضا اور خوشنودی سے ذاتی ہم کو مشرف کیا جائے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کے سفر میں اللہ ان تمام نعمتوں سے ہم کو نوازے اور جہنم سے بچائے اور جنت میں داخل فرمائے۔ اس وجہ سے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ یا اللہ اس کامیابی سے ہم کو مشرف فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سیدنا نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ۔ اچھا جائیں گے وہیں سب ایک ترتیب سے آئے، دانی طرف سے آئے اور بائیں طرف سے آئے، دانی طرف سے آئے بائیں طرف سے آئے۔